السلام علیکم۔ پروفیسر شمس الحسن آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر جن سیریز کے ساتھ حاضر ہوا ہے۔ آج کی جو واقعات ہے حضرت، یہ ایک واقعہ ہے جناب، موصوف فرماتے ہیں کہ السلام علیکم پروفیسر صاحب، میرا نام امتیاز ہے۔ یہ واقعہ ہندوستان سے تقسیم کے بعد پاکستان میں ہجرت کرنے والے ایک گھرانے کا ہے جو مجھے ابو نے ایک بار مجھے بچپن میں سنایا تھا۔ تو جب آپ کے چینل پر یہ میں نے واقعہ سنے اور دیکھے تو میں نے واقعی سوچا کہ اپنی یہ واقعہ بھی میں آپ کو کوٹ کروں۔ یہ گھرانہ ہندوستان کی تقسیم کے بعد جب پاکستان آیا تو یہ تھوڑا اسٹرانگ تھا۔ دادا دادی والدہ اور یہ 3 بہنیں، 6 افراد پر مشتمل یہ گھرانہ تھا۔ اب جب یہ جس مکان میں یہ آئے تھے وہ دراصل ایک ہندو کا تھا یہ، تو وہ جب جانے لگے تو دادا سے انہوں نے کہا میاں جی جب میں یہاں سے جا رہا ہوں تو میں سارا سامان لے کے نہیں جا رہا، کچھ سامان میرا امانتاً آپ کے گھر میں موجود ہے جو میں بعد میں آ کے آپ سے لے جاؤں گا۔ مکان بہت بڑا تھا، وہ نیچے 6 کمرے، اوپر 2 کمرے اور بڑے بڑے کمرے، ٹوٹل 6 افراد ان کی فیملی میں اور 6 بڑے بڑے کمرے۔ اب جناب علی جو انہوں نے صاف صفائی کی، خوب اچھی طرح مکان کو چمکایا، وہاں کے ساری جتنی بھی چیزیں تھیں ان کی امانت کے طور پر وہ ساری جمع کر کے جگہ رکھ دیں اور اپنا جو معاملہ انہوں نے اپنا سیٹ کیا۔ جبکہ اوپر جو 2 کمرے تھے اس میں بڑے بڑے تالے لگے ہوئے تھے، تو جب وہ گورنمنٹ کی جو چابیاں ملی تھی ان میں جگہ کی چابی مل گئی، لیکن ان 2 کمروں کی چابی اس میں شامل نہیں تھی۔ بہرحال ان کو اتنی ضرورت بھی نہیں تھی ان کمروں کی، انہوں نے اگنور کر دیا، آئی گئی بات ہو گئی، انہوں نے رہائش اختیار کی، نیچے آ گئے۔ دادی دادا سب خوش۔ اسی اسنا میں ان کے دادا نے کیا کیا، ذریعہ معاش کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ ایک بہت بڑا سٹور کھول لیا پرچون کا، وہاں پر ایک نوجوان لڑکے کو رکھ لیا۔ بتاتے کو 75 پلس میں تھے دادا۔ اب نوجوان لڑکا تھا وہ ماشاءاللہ کر لیتا تھا سارے کام، تو دادی نے اس کو بلا لیا۔ دادی نے کہا چلو بیٹا یہ دونوں تالے توڑ دو، انہوں نے تالے توڑ دیے۔ وہ لڑکے کے ساتھ ہی کمرے میں چلی گئیں، دیکھا تو جناب علی وہاں تو ایسے ٹھاٹ باٹ کمرے میں ایسے زبردست قالین پردے، اور یہ وہ دیکھ کے لگ رہا تھا کسی راجہ مہاراجہ کا مکان ہے یہ۔ اور مزے کی بات یہ صاف صفائی ایسی ہوئی تھی وہاں پر جیسے یہ کمرہ زیر استعمال ہے کسی کا۔ بہرحال وہاں 3 صندوق رکھے ہوئے تھے بڑے بڑے، تو انہوں نے وہ صندوق اس لڑکے کے سامنے کھولنا مناسب نہیں سمجھا، اس کو وہاں سے جب فارغ کر دیا انہوں نے وہ صندوق کھولے۔ پہلا صندوق کھولا جس میں کتابیں بھری ہوئی تھیں، پرانی کتابیں تھیں، وہ زمانے قدیم کتابیں سنسکرت زبان میں تھیں، وہ دوبارہ ایسے بند کر دیا۔ دوسرا انہوں نے بکسا کھولا تو اس کے اندر وہ جلے ہوئے کچھ کپڑے وغیرہ تھے، بہرحال اس کو بھی بند کر دیا۔ تیسرا کمرہ کھولا تو سرخ جوڑے کے جو نئی دلہن کا جوڑا جو ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کے اندر کچھ نہیں تھا، بہت سرپرائز ہوئی۔ بہرحال وہ الجھن کے شکار نے اس کو بند کیا صندوق کو، اور یہ فوراً باہر آ گئی اسی الجھن میں۔ اب جناب علی جب رات کو ان کے شوہر نامدار آئے تو انہوں نے دادا کو بتایا کہ جناب میں ایسے ایسے گئی تھی اور میں نے یہ کیا، اور وہ دیکھا تو اب دادا کو جب پتہ لگا تو وہ بڑے حیران ہوئے، اچھا تو چلے کوئی نہیں، اب ظاہر ان کا سامان ہے بڑا رنگ دو۔ انہوں نے باہر سے وہ کنڈی ونڈی آئے تو اسی کنڈیشن میں رہنے دیا، اوپر کوئی جاتے نہیں تھا خاص۔ اچھا اب جناب علی ہوا یہ کچھ دن گزرے تھے، کی والدہ یعنی بہو جو تھی گھر کی، وہ فجر کے وقت لوٹا ان کا پیتل کا ہاتھ میں وضو کرنے کی نیت سے وہ کمرے سے نکل کے باہر جا رہی تھیں کہ ان کی نظر پڑی کہ وہ سیڑھیوں سے کوئی ایک بہت بڑا سانپ کا 10 فٹ کا سانپ، موٹا تگڑا سانپ وہ اوپر جا رہا ہے۔ اب جب انہوں نے دیکھا تو ان کی سٹی گھوم اور جناب ان کے ہاتھ سے لوٹا چھوڑ گیا۔ جیسے ہی لوٹا چھوٹا دھماکے جب نیچے فرش پہ لگا، یہ اتنے میں ظاہر وہ جو اژدہا یا جو بھی سانپ ہے وہ جا رہا تھا، تو اس نے جب آواز سنی اسے مڑ کے دیکھا، جو سین جو دیکھا اس بڑی اسپیڈ سے اوپر چلا گیا۔ تو دادی اور دادا کی آنکھ کھل گئی شور شرابے سے، بہرحال اس کو اٹھایا، پانی نے پلایا۔ دادا حضور نے اس دن کے بعد پابندی لگا دی اوپر جانے پہ۔ یہ بچی جو سب سے بڑی والی تھی تھوڑی سمجھدار تھی، وہ تو 16-17 سال کی عمر تھی اس کی، کہ تجسس اس میں زیادہ تھا کہ میں دیکھوں تو اس میں کیا ہے کمرے میں۔ ایک دن کیا ہوا کہ ان کی والدہ یعنی جو گھر کی بہو تھی وہ کسی کام سے محلے میں گئی ہوئی تھی، انہوں نے جب دیکھا دادی اور جو چھوٹی بہن ہے وہ سو رہی تھی، دوپہر کا ٹائم تھا، یہ اٹھی خاموشی دبے قدموں چھت پہ۔ انہوں نے دونوں کمروں کو جائزہ لیا، دیکھا تو وہاں کنڈی لگی ہوئی تھی، کنڈی کھولی اور اندر داخل ہو گئی۔ اب جب اندر گئی ہیں تو کہنے لگی کہ میں نے زندگی میں ایسے کمرہ کبھی نہیں دیکھا، خوبصورت اور خوشبو سے مہک رہا کمرہ، کیا نام ہے دبیز کا آلونا، اور جناب پیر رکھ رہے تھے مخمل لگ رہا تھا، جناب پردے ایسے زبردست خوبصورت۔ کہنے میں نے پورے کمرے کا جائزہ لینے کے بعد آخر میں آ کے بیچ میں جب دیکھا تو ایک بہت بڑا بیڈ، بڑا نرم،
وہ جناب علی اس پہ بیٹھی تو اس کو بڑا سکون ملا، بیٹھنے میں اتنا سکون تھا، لیٹنے میں کتنا سکون ہے، وہ لیٹ گئی، لیٹ کے ہی کمرے کا جائزہ لے رہی تھی، دائیں بائیں اوپر نیچے ہر چیز کا جائزہ لیتے لیتے ان کی آنکھ لگ گئی، تو سوتے ہوئے ان کو احساس ہوا کسی آواز کی وجہ سے ان کی آنکھ کھل گئی، جیسے ان کی آنکھ کھلی اوپر دیکھا تو ایک خوبصورت ایک لڑکا بیڈ کے بالکل قریب کھڑا ہوا تھا، وہ تو وہ اس کو دیکھ کے مسکرا رہا تھا۔ اب یہ بڑے حیران کہ یہ ایک دم کون، ایک دم جھٹکے سے اٹھی، جب اس کو تھوڑا سا احساس ہوا نا اس چیز کی میں کہوں کیا ہے، ایک دم جھٹکے سے کھڑی ہوئی، دوپٹہ وغیرہ صحیح کیا، تو بڑا تھوڑا سا روبدار آواز میں کہنے لگی آپ کون ہیں، آپ ہمارے گھر میں کیا کر رہے ہیں؟ وہ صاحب ہنسے، کہنے لگے میں آپ کے مکان میں نہیں بلکہ آپ میرے کمرے میں آئی ہوئی ہیں۔ اب یہ پریشان کہتے اچھا آپ وہی ہیں جو ہمارے گھر کے اوپر کمرے ہیں اس میں رہتے ہیں؟ تو کہنے جی میں وہی ہوں۔ بس وہ اتنا سنا تو ایک دم دوڑ لگا کے جانے لگی، تو اس نے روکا اس کو، کہتے دیکھیں آپ ذرا میری بات سن جائیں، ایک پیغام ہے آپ کے دادا کے لیے۔ وہ رک گئی، اس نے مختصراً اپنی کہانی سنائی۔ یہ جو گھر تھا ایک ہندو گھرانے سے تھے، جو لالچی تھا اس نے دنیا کا ہر جائز ناجائز کام کیا پیسے اکٹھا کرنے کی۔ پیسہ جب بہت اکٹھا ہو گیا تو اس پیسے کی حفاظت کی اس کو فکر ہو گئی، اب اس پیسے کی حفاظت کیسے کروں؟ تو انہوں نے ایک سادھو سے مشورہ کیا کہ نہیں یار، سانپوں کی دنیا میں ایک ایسا سانپ بھی موجود ہے، اس کو پڑھائی کے ذریعے قابو میں کرتے ہیں، قابو کرنے کے بعد یہ خاص نسل ہوتی ہے، ایک عمر ایسی آ جاتی ہے کہ وہ جناب علی وہ انسان کے روپ میں چینج کر لیتا ہے اپنے آپ کو، جب مرضی وہ انسان کے روپ میں، جب مرضی وہ ناگ کے روپ میں آ جاتا تھا۔ کہہ رہے تھوڑا پیسہ خرچ ہو، پیسہ خرچ کیا ٹھیک ٹھاک انہوں نے کر کے پیسہ، انہوں نے ایک وہاں سے سانپ لیا اور جس پہ خوب پڑھائی کی انہوں نے کئی دن تک۔ اس نے کہا کہ جناب اس سانپ کو اپنے جہاں پر آپ کا پیسہ ویسا جو بھی وہاں پر چھوڑ دو، اب یہ آپ کا تابع ہے۔ ایک مدت کے لیے وہ اپنے تابع کر لیتے ہیں، جب ان کو پتا تھا کہ میرا یہ تقسیم ہو جائے گی تو میں نے پیسہ لے آنا ہے اور میرے پیچھے پیسہ ہے، اس کی حفاظت بھی ضروری ہے، تو اس نے اتنا ٹائم پیریڈ لے لیا اس سے، سادھو سے، سانپ کو اپنے وش میں رکھنے کے لیے، تو اس کے بعد اس سانپ کو وہاں پر چھوڑ دیا گیا۔ تو کہنے میں وہی سانپ ہوں، میں نے آج تک آپ لوگوں کو کوئی نقصان نہیں دیا اور نہ دینا چاہتا ہوں، نہ مجھے پسند ہے یہ چیز، بس ہم لوگ خاموش طبیعت کے ہوتے ہیں، اپنے کام سے کام رکھتے ہیں بس۔ اب چونکہ میرا قید کا آخری ایام چل رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے دادا کو میری طرف سے ایک یہ چھوٹا سا تحفہ وہ دے دیجیے گا، کیونکہ آپ لوگوں نے بڑی حفاظت کی اس سامان کی، کہ میں بڑا خوش ہوں آپ لوگوں سے، اور میں مطلب چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ کو دیا یہ آپ کی شادی کے کام میں آ جائے گا۔ اس نے جیب میں سے ایک تھیلی کپڑے کی نکال کے دی، ریشمی کپڑے کی، وہ لے کے آگے گھر نیچے۔ جب دادا دادی رات کو اکٹھے ہوئے والدہ، تو اس نے ڈرتے ڈرتے سارا معاملہ بیان کیا، وہ تھیلی دادی کے ہاتھ میں دے دی۔ اب دادی حضور نے بڑے پلاننگ سے بیان کی ہے، انہوں نے وہ تھیلی کھولی، اس کے اندر چاندی کے سکے تھے بہت سارے، دادی بھی خوش سکے دیکھ کر، بہو بھی خوش، سب خوش، لیکن دادا کی پیشانی میں شکنائی ملی۔ کہ دیکھیے بات یہ ہے، ہماری 3 جوان بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، اندر جو معاملات چل رہے ہیں یہ ابھی تک باہر والوں کو نہیں پتا، ابھی جو آنا جانا سکے وکے یہ وہ، اس سے مطلب بات بڑی ہو، خدا خاص طور نیچے باہر والوں کو پتہ لگ گئی تو ہماری بچیوں کے رشتے، ان کے معاملات بہت خراب ہو جائیں گے، رشتے نہیں آئیں گے، مجھے اس چیز کی فکر ہے۔ ان کی بات میں وزن بھی تھا تو وہ بھی تھوڑی پریشان ہوئی۔ گاہے بگاہے یہ لوگ سانپ کو دیکھتے تھے، پھر تو اوپر نیچے جاتے ہوئے تو انہوں نے اگنور کرنا شروع کر دیا اس کو، اور وہ بھی یہی چاہتا تھا کہ تشہیر نہ ہو میری، تو یہ جب بھی اگنور کرتے تھے وہ سیدھا اپنے گھر میں اوپر چلا جاتا تھا۔ یہ کافی دن معاملہ چلتے رہے۔ پھر ایک دن کیا ہوا کہ بڑی علی بچی کا جس کی بات ہو رہی ہے، اس کا رشتہ آیا، 2 رشتے آئے، یہ 18 سال کی تقریباً ہو گئی تھی، اس پہ ذرا بحث ہو رہی تھی کون سا بہتر رہے گا، تو اس نے کیا کیا، جو دادی حضور تھے انہوں نے کیا کیا کہ ان سے تھوڑا ٹائم لے لیا دونوں سے، وہ اپنے گھر میں ڈسکس کر رہے تھے کہ کون سا بہتر ہے، کس پہ کیا جائے۔ دوسرے دن دوپہر کے وقت وہ سانپ اوپر سے آ رہا تھا اور یہ لڑکی وہاں کھڑی ہوئی تھی، اس نے دیکھا سانپ کو، سانپ نے اس کو جب دیکھا تو ایک دم پلٹ کے اوپر واپس چلا گیا، ایسا اس کو محسوس ہو جیسے وہ سانپ اس سے کچھ ملنا چاہتا ہے یا اس سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ اب چونکہ ایک دفعہ ملاقات ہو چکی تھی تو اس کا ڈر خوف نکل چکا تھا، یہ جناب علی سیدھی اوپر کمرے میں، دروازہ کھلا ہوا تھا، یہ اندر گئی تو وہ بیڈ پہ بیٹھا ہوا تھا، اس کو دیکھ کے کھڑا ہو گیا، کہنے بھائی آپ کے جو رشتے آئے ہوئے ہیں آپ اپنے دادا حضور سے بولیے گا کہ جو آپ کے علاقے سے رشتہ آیا ہے آپ اس کو ہاں کر دو، وہ اچھے لوگ ہیں،
دوسرا رشتہ ہے ذرا علاقے سے باہر سے آیا، وہ انتہائی لالچی لوگ ہیں، ان سے مت کیجیے گا. اور یہ ایک چیز انہوں نے باکس دیا کہ یہ اپنے دادا کو دے دیجیے گا. میری طرف سے آپ تینوں بہن کی گفٹ ہے ان کا، تینوں کا. اس نے یہ کہا کہ دیکھا میں آپ لوگوں سے بہت خوش ہوں، آپ لوگ بہت اچھے لوگ ہو، مجھے بالکل مطلب چھپا کے رکھا لوگوں سے. اس نے بہت شکریہ ادا کیا، بہت تعریف کی ان لوگوں کی. وہ گئی اور دادی کو اور والدہ کو بتایا. انہوں نے کیا کیا، تو قریب کا رشتہ آیا تھا، اس سے انہوں نے بات طے کر دی اور دوسرے کو ٹاٹا بابے کہہ دیا، کیونکہ اس نے کبھی بھی ان لوگوں کو نقصان نہیں پہنچایا تھا. تو یہ سمجھیے کہ بھی وہ جب وہ ہم سے خوش ہے تو ہمارے لیے نقصان کا سبب کیوں ہے. مہندی کی رسموں سے ایک آدھ دن پہلے جو پرانا مالک تھا ہندو، وہ تشریف لے آئے. نوک کے دروازہ سامنے دادا حضور سلام دو کی اندر آنے کی اجازت چاہیے. انہیں اجازت دی دادا نے، وہ اندر آ گئے. ملازم ان کے ساتھ تھے، گاڑی وغیرہ وہ جو سامان لوڈ کر کے لے آتی ہے ایسی گاڑی تھی. وہ اندر گئے تو سیڑھیوں پہ سے ایک صاحب آ رہے تھے، بڑے خوبصورت، بڑے دل نشین کا چہرہ بھرا، بڑا خوبصورت. دادا کی جب نظر پڑی تو ان کی بھی ٹکٹی باندھ کے دیکھ رہے، سارے دیکھ رہے تھے اس کو. اس نے کہا کہ بھائی اب آپ کا کام، ڈیوٹی میری ختم ہو گئی، آپ اپنا دیکھیے. اس سے وہ سمجھے کہ جناب یہ کون ہے، ورنہ ادروائز کسی کو پتہ نہیں لگ رہا کہ یہ ہے کون، اوپر سے آ رہا ہے چھت پہ سے. تو راجا نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، اب یہ میرا آخری کام وہ مجھے کرنے دو، پھر بات کریں گے آگے. یہ ملازمین کو لیا دادا کی جہاز سے. وہ پیچھے جو باغ تھا اس کے بالکل کونے میں ایک جگہ وہ کیاری تھی، کیاری ہٹا کے جب صفائی کر کے گڑھا کھودا تو اس میں 2 صندوق بڑے بڑے نکلے. اس کے اندر مال و اسباب ٹھیک ٹھاک، پیسہ بہت کچھ تھا. موبائل وہ سامان لیا اپنا، وہ گاڑی میں رکھا، لاری میں، اور چل دیے. اب دادا نے ان کو رخصت کرنے کے بعد ان سے ملاقات کے لیے، ان سے بات چیت کے لیے جیسے مڑے دیکھا تو وہ بندہ بھی غائب. اب دادا پریشان کہ یہ کہاں گیا. جب ان کو مسلسل کئی دن تک نہیں دیکھا، پھر شادی کا معاملہ ہو گیا، شادی ہو گئی، وہ فارغ ہو گئے، تو ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ ہاں شاید اس کا چونکہ کام پورا ہو گیا تھا، ڈیوٹی پوری ہو گئی تھی، چنانچہ اپنی ڈیوٹی پوری کر کے وہ چلا گیا. گزارے ہماری اجازت تھی نہیں، ہم اس کا خیال رکھتے تھے، تو اس نے ہمارا خیال رکھا. اس نے اس بچی کی شادی نبڑ کی، اور بڑے دھوم دھام سے شادی کی ان لوگوں نے. اس کی بھی یہ خواہش تھی کہ اپنے دادا سے کہنا کہ آپ کی شادی بڑے دھوم دھام سے کریں. تو دادا نے کی بڑے دھوم دھام شادی. اس کی خواہش بھی تھی اور ان کی بھی خواہش تھی، پہلی بہت تھی ان کے گھر میں، اور اس جنریشن کی پہلی شادی تھی. بڑے دھوم دھڑکے سے شادی کی جناب علی. تو موصوف فرماتی ہیں لڑکی کہ جناب میں بڑا خوش ہوں، بہت خوش ہوں اپنے گھر میں، یعنی اپنے سسرال میں. تو اس نے مجھے بڑی مشورہ جو دیا بہت اچھا دیا. بہرحال اس لڑکی کا کہنا یہ ہے کہ جب بھی میں اپنے گھر واپس آتی ہوں اپنے میکے، تو سیدھا اس کمرے میں جاتی ہوں اور وہیں میں آرام کرتی ہوں. تو کہنے میں آج بہت خوش ہوں اس کی وجہ سے. یہ کہانی تھی جناب. جن صاحب نے مجھے ایک قصہ بھیجا اپنا، تو وہ فرماتا ہے کہ میرا نام فیصل ہے. اب بقول ان کے کہ میں نے اپنے آپ کو جب ہوش سنبھالا تو کچرے کے ڈھیروں پر پایا. وہاں میں کچرا اٹھاتا تھا اور جناب یعنی میں جا کے وہاں بیچ دیتا تھا کباڑی کو، اور تھوڑی بہت روٹی جیسے بچے کھاتے تھے ان کی دیکھا دیکھی میں بھی کھا لیتا تھا. اب وہ جناب میری ہوا یہ کہ کچھ احباب تھے وہ وہاں سے گزرے، میں نے ان سب بچوں کو وہاں سے لیا اور جناب میری وہ سیدھا وہاں پر یتیم خانے پہنچ گئے. ان کو وہاں ایڈمیشن کروایا. کہنے میں دیکھیں جب ان کا تھوڑا سا ہوش و آواز کی دنیا میں آ جائیں تو ان کو ہاسٹل میں آپ نے وہ کروانا، خرچے کی کوئی پرواہ مت کیجیے، خرچہ میں دوں گا. پڑھائی وڑھائی کا سلسلہ شروع ہوا. انہوں نے بقول ان کی جب میں نے میٹرک کر لیا تو اس کے بعد میں نے کامرس جوائن کر لیا. اس کے بعد جب بی کام انہوں نے کر لیا تو انہوں نے ایم بی اے اسٹارٹ کر دیا. ایم بی اے کے فائنل میں تھے تو ان کو ایک جو ان کی کلاس فیلو تھے ان سے ان کو تھوڑا سا لگاؤ ہو گیا. عائزہ ان کا نام تھا جناب، اور جناب وہ کافی مطلب ان سے اٹیچمنٹ ان کی بھی تھی، لیکن وہ ان کے ماضی کے بارے میں قطعی نہیں جانتی نا، انہوں نے ان کو بتایا. تو اس طرح وہ آہستہ آہستہ ان کا ساتھ بڑھتے بڑھتے وہ محبت میں تبدیل ہونے لگی. تو لڑکی وہ بہت زیادہ امیر و قبیر تھی، میچ کہیں نہیں کرتا تھا، لیکن چونکہ طبیعت میچ کر رہی تھی تو بس ان کے لیے یہی کافی تھا. بہرحال یہ ان کا ارادہ یہ تھا کہ یہ فیوچر میں بھی یہ یکجا ہونے کی کوشش کرے. مطلب ان کو آئیڈیا ہو رہا تھا ایک دوسرے پہ، لیکن اظہار ایک دوسرے پہ نہیں کیا تھا. اسی اسنا میں ان کے ساتھ ایک حادثہ ہوا. انہوں نے کیا کیا کہ یہ ایک دن ہوٹل میں بیٹھی ہوئی تھیں کینٹین پہ، وہاں انہوں نے کھانا کھایا کہ اوپر سے اتفاق کی بات اپنے وہاں پر ٹیبل پہ بھول گئی. وہ چیز ان کو یاد آئی، وہ فوراً اپنی کلاس کے ساتھ دوڑ لگا دی انہوں نے.
पर्स उठाया उन्होंने अपने पास रख लिया, क्योंकि इनका पीरियड अलग होता था, उनका पीरियड अलग होता था। तो इख्तिताम जब उनका हो गया क्लासेस का, तो वो उनको पर्स देने के लिए गए, लेकिन वो जिन साहब के साथ वो थी वो मशहूर ज़माना के बिजनेसमैन थे, उनके बहुत बड़ा उनका नाम था जनाब, उनके वो साहबजादे थे, बड़े मगरूर और बड़े मतलब लालची किस्म के लोगों में से थे। लेकिन वो जब इनको देखा इन्होंने फ़ायज़ा को उनके साथ है, तो इनको बड़ा हैरत का झटका लगा कि ये इनसे क्या ताल्लुक़ है इनका। तो इन्होंने बहन इग्नोर किया, उसको पर्स दिया कि आप पर्स भूल गई थी वहाँ पर। तो बस उसने पर्स देखा, उसको देखा, इसकी बात सुनी, जन्नाटे से थप्पड़ इनके मुंह में मार दिया। ये अक्का बक्का परेशान, ये क्या हुआ? कह रहे भाई ये चीज़ आप मतलब फजूल किस्म के लोग हो, इस किस्म के लोग मतलब जो मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, आप जैसे लोगों को आप बहाने ढूंढते हो लड़कियों के करीब आने के, और ये वो ऐसा लग रहा है उसकी आंखें पथराई हुई और जनाब वो किसी ट्रांस में आई और वो बोले चली जा रही उल्टी सीधी बकवास। और जनाब ये कह रहा है मैं हैरान, इतना थप्पड़ प्लस बेइज्जती, और लोग देख रहे हैं, और वो साहब जो साथ खड़े थे वो मुस्कुरा रहे थे उनको। तो बहर इन्होंने जब दिल की भड़ास निकाली थी, कहने भाई मैं तो आपको बहुत कुछ समझता है, लेकिन आप तो बहुत कुछ तो छोड़ी, मोहब्बत तो गई, इस काबिल भी नहीं है कि कोई ऐसे सलाम दुआ रखे। लानत भेजता मैं आप पर और आपकी दोस्ती पर। ठोकर मारी उनको और ये आगे। इस बात को कहो 4-5 दिन गुजर गए, लेकिन वो सुबह शाम उनकी जैसे कर्ब से गुजरती थी, कांटों पर गुजरती थी, नींद उनकी उड़ गई थी और दिल पढ़ाई से उचाट हो गया था। इन्होंने पता नहीं कि एक भयानक फैसला किया कि यार मैं इस दुनिया में मेरे लिए कोई जगह नहीं है, ये समंदर की तरफ चल दिए। जब बिल्कुल पानी के काफ़ी गहराई में पहुंचने लगे तो पीछे से किसी ने कंधे से पकड़ लिया इनको। तो इनका नाम फैसल लेकर पुकारा, तो एकदम थोड़ा सा उनको झटका लगा दिमाग की, मैं क्या करने जा रहा था, कौन है ये पीछे मेरे। इससे मुड़ कर देखा था कि नहायत खूबसूरत नौजवान लड़की थी जो कमोबेश उसी की उम्र की थी। वो हैरान परेशान के भी पता नहीं कौन है। तो पहले फैसले ही क्या करने जा रहे थे आप, वैसे रोबदार अंदाज में जैसे पता नहीं इसकी कोई बहुत करीब की जानने वाली। अब ये बेचारा परेशान कि ये है कौन। ये सबसे ख़तरनाक चीज़ है, बहुत बुरी बात है। आप अल्लाह तबारक तआला की दी हुई इतनी प्यारी खूबसूरत ज़िंदगी को आप ज़ाया करने जा रहे थे। आपको पता है कितना बड़ा कबीरा गुनाह है, ये नहीं करो आप। बड़े प्यार से उसके कंधे को थपथपाया, वो पलट के उनके साथ साहिल की तरफ चल दिए। अब इनके समझ में ना आया कि हैं कौन ये। तो वो बिल्कुल जब साहिल से ज़रा और बाहर आ गई रोड की तरफ, तो वहाँ एक बड़ी खूबसूरत कार खड़ी हुई थी। वहाँ कह रही कि आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो इस वक्त, ऐसा करते हैं यहाँ कहीं करीब में होटल है, वहाँ चाय वगैरह पीते हैं या खाना वगैरह खा लेते हैं। उसको लेके जाती है जनाब मेरी, जो उसको समझ में आता है मंगवाती है, खूब डट के इसको खिलाती है, खुद भी खाती है, उसको भी खिलाती है। पे कहती मेरा नाम फ़ायज़ा है, मैं यहाँ पर एक बहुत बड़ा मेरा बिज़नेस है और मतलब मैं अकेला ही काम कर रही हूँ, मेरे ना पेशे वालिदैन है ना बहन भाई हैं, मैं अकेली हूँ। चाहती हूँ कि मेरे साथ कोई हो, कोई मतलब अपना हो जिससे अपना दुख बयान कर सकूँ। और गर्ज जी कि वो भी बड़ा गौर से इसकी बातें सुनता रहा। आप भी मेरी तरह अकेली हैं? हाँ बिल्कुल मैं भी अकेली हूँ। तो क्यों ना हम दोस्ती कर लेते हैं। वो बड़े खूबसूरत भी थे, उसकी आवाज़ बड़ी पुरवकार, और जनाब जैसे एक उसको चाहिए था एक साथी होना चाहिए उसके साथ, ताकि वो पूरे पिछले गम से निकल सके, उसके मुताबिक वो हाजिर थी। तो अलगर्ज जी के एट द एंड ऑफ द मीटिंग उन्होंने कहा कि फैसल साहब ये मेरा कार्ड है, और ज़रा जब भी आपको ज़रूरत हो किसी भी किस्म की, ये मेरा गरीब खाना है, ये इसका एड्रेस है, ये मेरी फैक्ट्री का एड्रेस है, आप आइएगा। तीसरे दिन ऑटोमेटिक उसके कदम उसके विला की तरफ उड़ गए। बहुत खूबसूरत घर बना हुआ था, बिल्कुल महल की तरह उसने घर बनाया हुआ था। वो गया तो उसकी समझ में आया कि मैं क्या देखूँ क्या न देखूँ, मतलब जिस तरफ नज़र उठाए हर चीज़ अनोखी उसके लिए। बहुत कीमती किस्म के उनके फानूस लगे हुए, बड़ा खूबसूरत महलनुमा उनका विला बना हुआ था जनाब। ऊपर से वो आगे टेरिस से नीचे आई, तुम फैसल साहब वेलकम उन्होंने कहा, तो उसकी आवाज़ सुन के वो बड़ा खुश हुआ। लेकिन उस दिन तो क्योंकि उनके हवास पाख्ता थे वो, इसलिए वो ज़्यादा गौर से नहीं देख पाए। आज वो पुरसुकून जो उन्होंने उसको गौर से देखा, उनको अंदाज़ा होगी तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी है, प्लस पैसे वाली हैं। तो ये जनाब मेरी उनको जब नीचे तशरीफ़ लाई, उनको बिठाया, बड़ी इज़्ज़त दी। तो इन्हें आवाज़ दी, मुलाजिम खातून आई, मुलाजमा ने ट्रे पकड़ी हुई थी, एक में शरबत रखे गिलास गिलास वो, उसने दोबारा शरबत डाल उनको पेश किया। ऐसा ज़बरदस्त लजीज शरबत उनकी ज़िंदगी में उन्होंने कभी नहीं पिया। अब वो बड़े गौर से उनको देख रहे हैं, तो उनके जहन बिल्कुल ऐसे जैसे धूल छट गई हो, सारे गम होते कि जिसके जहन से निकल गए हो। शरबत का कमाल था वो। तो वो कहीं तो बड़ा ज़बरदस्त शरबत है आपके यहाँ का। जी हाँ, ये बहुत स्पेशल शरबत है। मेरा काफ़ी गपशप होती, खाना वाना खिलाती है इसको।
کہنے لگی کہ اب آپ کیا کریں گے پڑھائی مکمل کرنے کے بعد؟ کہ میم کیا کرنا ہے مجھے؟ کہ مجھے میم کیوں کہتے ہیں؟ میرا نام فائزہ ہے۔ ایک دم چونکا، کیونکہ وہ عائزہ سے ملتا جلتا نام تھا۔ ایک لمحے کو اس کے دماغ کو جھٹکا لگا، یہ تو بالکل عائزہ ہے، خوبصورتی میں بھی تقریباً ویسی ہے، بلکہ اس سے زیادہ ہی ہے، اور ہر لحاظ سے وہ کمپیریزن پہ آ جاتا ہے اس کے نام کی وجہ سے۔ کافی دیر سوچتا ہے، اس کی آواز سے وہ چونکتا ہے، کہتی ہے کہ آپ کا کیا پروگرام مجھے بتائیں نا۔ فائزہ مجھے کیا معلوم، میں تو ایک جاب کروں گا جو اگر مل گئی تو۔ کہ آپ ایک کام کریں، میری فیکٹریز ہیں 2-3 فیکٹری میں میرے لیے سنبھالنا بہت مشکل ہے ذرا۔ میں ایک کام کرتی ہوں کہ ایک فیکٹری آپ کو میں دے دیتی ہوں، آپ اس کو سمجھ کے آپ اپنی مرضی سے آپ کو چلائیے۔ آپ کے ساتھ میرا وہ بندہ ہوگا ایک، وہ اچھے سے سمجھائے گا آپ کے ہر معاملے کو۔ تو اس کی مخلصی دیکھ کے بڑا حیران کہ یار یہ کیسی بندی ہے۔ وہ وہاں سے فارغ ہوئے جب گیا اور پوری رات جناب اس کے بارے میں سوچتا رہا۔ صبح وہ دیر سے اٹھا بہت، پھر شام کے قریب باہر نکلا اپنے دوستوں کی طرف، لیکن جب دیکھا دوست آگے پیچھے تو اس کے قدم خود بخود اسی کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں جب گیا تو وہ کہتی ویلکم ویلکم، اوپر سے اس کی آوازیں چہکتی ہوئی کہ مجھے معلوم تھا آپ ضرور آئیں گے۔ کہنے پتہ نہیں کیا بات ہے، بس میں اس ٹائم کا انتظار کرتا رہا صبح سے کہ شاید میں شام میں جاؤں تو آپ سے ملاقات ہو جائے گی۔ بہت اچھا کہ انسان جب پریشان ہوتا ہے دوستوں سے مشورہ کرتا ہے، دوستوں کے پاس آتا ہے، دوستوں سے دل لگاتا ہے۔ تو وہی شربت پیش کیا گیا، شربت پیا تو وہ کہنے لگا کہ آج تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں 2 گلاس پیوں، مجھے بہت سکون ملا کل۔ ہاں کیوں نہیں، 2 گلاس پلائے دی وہ۔ اب دوسرے گلاس کے اینڈ تک پہنچتے پہنچتے وہ اپنی ہوش حواس وہ آہستہ آہستہ کھونے لگے، وہ کچھ غلاظتوں کی دنیا میں پہنچنے لگے۔ تو جب کیونکہ وہ تو ظاہر سی بات ہے وہ ایسا بندہ نہیں تھا، لیکن چونکہ وہ شربت خاص شربت تھا جو شاید اسی طرح کے معاملات کے لیے وہ استعمال کیا جاتا تھا۔ جب یہ ہوش کی دنیا میں آیا تو اس کے ذہن میں تھی ہی نہیں کہ میرے ساتھ اس دوران میں کیا ہوا۔ بہرحال تیسرے دن میں پہنچ گئے اور خوب مطلب ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ برسوں کے مطلب ایک دوسرے کے جاننے والے ہیں، دوست ہیں۔ الغرض پھر ان سے کہا کہ بھی آپ مجھ سے شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ وہ کہنے لگا کہ چلو تھوڑا مجھے ٹائم دو پہلے، پھر میں سوچ کے بتاتا ہوں۔ بہرحال اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک دن یہ گھر میں تھے، اچانک ان کے یہاں ایک لڑکی آئی جو ان کے کالج کی تھی جہاں پر وہ پڑھتے تھے، MBA وغیرہ کر رہے تھے۔ پھر فیصل بھائی عائزہ دراصل بہت شدید بیمار ہے، اس قدر کہ اس کی زندگی اور موت کے لالے پڑے ہوئے ایک طرح سے۔ کہ اچھا کیا مطلب کیا ہو گیا تھا اس کو؟ کہ یہ سمجھ میں نہیں آیا۔ بہرحال اس کے ساتھ کوئی شک ہوئی، وہی بہت گھناؤنا کھیل کھیلا گیا جس کی وجہ سے وہ ایک مطلب صدمے میں آ گئی ہے۔ اب وہ سوچنے میں مجبور ہو گیا کہ کس گھناؤنا کھیل کی بات کری، کیا ایسا کیا ہوا کسی کے ساتھ؟ اب یہ وہاں گئے، سلام دعا کی، ان کی والدہ سے بہت اچھی طرح میری کہنے بیٹا آپ بہت عرصے کے بعد آئے، خیریت ہے؟ فائزہ تو آپ کو بہت یاد کری، اور وہ ہوش کی دنیا میں نہیں ہے، لیکن جب بھی ہوش آتا ہے اس کو آپ کا نام لیتی ہے۔ ایک لمحے کو اس کو جھٹکا لگتا ہے۔ اچھا چلے مجھے دکھائے، کہنے وہ اس کو لے جاتے ہیں اس کے کمرے میں، لیکن وہ بالکل ہوش و آواز کی دنیا سے بیگانہ ہوتی ہے۔ اس کی آنکھیں پتھرائی ہوتی، سوکھ کے کانٹا ہوئی ہوتی، کھانا پینا چھوڑا ہوتا ہے اس نے سب کچھ، جیسے بالکل موت کا انتظار کر رہی ہو۔ دلی طور پر دکھ بھی ہوتا ہے کہ یار یہ تو ایسی نہیں تھی، بڑی زندہ دل قسم کی، اور یہ وہ۔ پھر آخر میں اس کو وہ چماٹ یاد آیا، اس کے دل میں آتا کہ اس کو معاف کر دوں، کبھی دل میں آتا نہیں اس کو معاف کرنا ہی نہیں، کچھ بھی ہو جائے اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو۔ تو بہرحال بھی یہ اسی کیفیت میں اس کی والدہ کو دلاسا دے کے وہاں سے اٹھے تو گھر جاتے جاتے وہ بہت اس میں پریشانی میں تھے۔ اچھا ہوتا یہ کہ جب ان کی تعلیم مکمل ہوتی ہے، وہاں سے ہاسٹل سے ان کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، تو حاجی صاحب کہلاتے تھے، ان کے گھر میں ایک چھوٹا سا کمرہ کرایہ پہ مل گیا ان کو۔ حاجی صاحب کے ساتھ بھی اتفاق کی بات، آگے پیچھے کوئی بھی نہیں، اکیلے تھے۔ جب اس کا ساتھ دیکھا، مطلب اس لڑکے کا رکھ رکھاؤ بات چیت یہ وہ فیصل کی، یہ بھی بڑا خوش ہو کہ چلو یار اچھا ہے، اکیلا ہی ایک کمرہ اس کے لیے بہت ہے۔ اچھا ایک دن ہوا یہ کہ کیونکہ یہ حاجی صاحب سے ریلیٹڈ واقعات ہیں، میں اس لیے ان کو الگ سنا رہا ہوں۔ یہ بیچارے بہت غریب آدمی تھے، قصبہ پرسی میں زندگی گزار رہے تھے، یہ محلے کی دکان سے ادھار لے لیتے تھے، ادھار اتفاق کی بات کچھ زیادہ ہو گیا، وہ چکتا نہیں کر پا رہے تھے، اور یہ اتفاق کی بات یہ ان کے ساتھ کھڑا ہوا باتیں کر رہا تھا، وہ 2-3 بندے آئے، انہوں نے آتے ان کو زد کوب کرنا شروع کر دیا، مارنا شروع کر دیا، حاجی صاحب کو گالی گلوچ۔ تھوڑے سے پوچھا بھی اب کیوں گالی دے رہے ہیں ان کو، کیا وجہ ہے؟ تو وہ کہہ رہے بھی ہمیں ان سے پیسے لینے، اور یہ منہ چھپاتے کر رہے، 3-4 مہینوں کے پیسے دینے تھے ان کو، اور انہوں نے آج تک پیسے نہیں دیے۔ اور کہہ رہے کتنے پیسے ہیں؟ تو انہوں نے جو رقم بتائی، وہ پیسے اس کے منہ میں مار کے جاؤ دفعہ ہو جاؤ، یہ تمہارے پیسے آ گئے، اب ان کو تم
مڑ کے مت دیکھنا. ایک بار پیسے ہی مقصد تھا, لے کے چل دیے. اب یہ ہکا بکا حاجی صاحب اس کو دیکھ رہے, اس کی شرافت کو. میں نے کہہ رہے کہ بیٹا آپ نے میری آج عزت رکھ, لیکن نہیں, یہ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہے جو عزت دیتی ہے اور ذلت دیتی ہے. ہم کون ہوتے ہیں ایک دوسرے کو عزت دینے والے؟ تو وہ جناب نے ان کے تو دل میں ان کا بڑا مقام پیدا ہو گیا. گھر میں تو خیر وہ ٹھہرے ہوئے تھے, اب جناب علی ان کا کمرہ کیا, ان کا اپنا گھر کیا, سب ایک ہی ہو گیا. تو ان کو اپنا بیٹا بنا لیا. اور جو فیصل کے ساتھ جب یہ واقعات ہوئے عائزہ والے, تو جناب علی یہ بیٹا اس نے آپ کو اتنا برا بھلا کہا اور اتفاق کے بعد اس نے بھی آپ کو چاٹا بھی رسید کر دیا, اور جن صاحب کے سامنے یہ کیا تو یقیناً ان کے پیسے کی گرمی جو اس کو لے ڈوبی ہے. تو بہرحال یہ کہ وہ فیصل صاحب جب ان کو دیکھا کہ وہ بیمار ہیں, تعزیت کرنے کے لیے گئے, انہوں نے مختصر میں بتایا کہ وہ ایسے سے وہ میں اس سے ڈسہارٹ ہو کے میں جو خودکشی کرنے جا رہا تھا, انہوں نے مجھے روکا اور ایسے سے. تو میں وہاں جاتا ہوں, ایک شربت پلاتی ہیں. وہ سارے بڑے غور سے ان کی باریک بینی سے وہ ساری باتیں سن رہے تھے. الغرض جو وہ شربت کی بات ہے, اس کے بعد اس کے جو رزلٹ آیا, اس کے بعد جو کچھ کو اس میں چینجنگ آئی, وہ ساری بتائی انہوں نے. تو حاجی صاحب نے ان کو پتہ نہیں 2-3 دن تک گھر سے نکلنے نہیں دیا. سمجھ گئے وہ بات کی تہہ تک پہنچ گئے. تو انہوں نے کہا حاجی صاحب نے کہ دیکھو تم شاید اس عورت کو نہیں جانتے, فائزہ کو. انہوں نے بتایا کہ یہ ایک غیر مرئی طاقت ہے, انسان نہیں ہے. اچھا یہ عالم بھی تھے, علم بھی رکھتے تھے, تو ان کو سمجھایا کہ بھی ایسے ایسے باتیں, پھر اس نے بے شمار لوگوں کی جان لی ہے, بے شمار لوگوں کو بیوقوف بنایا, اور اسی طرح وہ لوگوں کو بیوقوف بنا کے شربت پلا پلا کے ان سے مقصد نکلواتی ہے. لیکن اتفاق کی بات ہے اس کے مقصد کو پورا ہونے سے پہلے بندہ مر جاتا ہے یا کچھ ہو جاتا ہے اس کے ساتھ. تو اس کو جھٹکا لگتا ہے کہ یار اس حد تک ہی عورت جا سکتی میرے لیے. تو اب عائزہ کا جو تھا نا, اس کا جو ذہن میں جو چیزیں سمائی تھی, اور اس کی بیماری کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ اس کے دل میں محبت دوبارہ اس کے لیے جاگنا شروع ہو گئی. اور فائزہ تو ظاہر سی بات ہے وہ ایک جسمانی حصول کا ذریعہ چاہتی تھی, اور وہ اس کو مل رہا تھا. تو جب حاجی صاحب نے اس کو پلان بتایا کہ بھی میں اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ بے شمار لوگوں کی جان کے دشمن رہی, اور یہ تمہاری بھی جان کے دشمن, آپ سمجھ نہیں رہے ہو. کہتے ہیں دیکھو میں آپ کو لے کے جاتا ہوں, آپ اس کو باتوں میں لگانا, میں اس کو وہاں پر پڑ پڑا کے بھوگوں گا اور اس کو تعویذ وغیرہ سے باندھ دوں گا, جس کا اپنی تعویذ ہوگا وہ. ٹھیک ہے, یہ ڈن ہو گیا. اب یہ جیسے ہی وہاں انٹر ہوتا ہے گھر میں, وہ بڑا خوفناک انداز میں اس پہ جھپٹتی ہے. 3 دن سے تم کہاں تھے, ایسے جھپٹتی ہے نا, تو وہ بالوں سے پکڑ لیتے ہیں حاجی صاحب پیچھے سے آ کے, کیونکہ وہ جو اس پہ جھپٹتی ہے, اس کا جو ذہن ہے نا وہ پڑھائی وڑھائی سے باہر نکلا ہوتا ہے. اس وقت وہ بالکل غصے کی شدت کی وجہ سے ہر چیز بھولی ہوتی ہے. بس وہی ایک پیک کا لمحہ ہوتا ہے, حاجی صاحب نے اس کو پیچھے سے پکڑا اور پڑھنا شروع کر دیا. چیخ پکار کرتی ہے, چھوڑو مجھے, چھوڑو چھوڑو چھوڑو, ایک دم دھڑام کر کے گری, دھواں بن کے اڑ گئی. اب یہ وہ ہکا بکا پریشان حاجی صاحب کو دیکھے, کبھی دھواں جو جہاں سے اڑ کے نکلا تھا وہ اس کو جگہ کو دیکھے, وہ گھر لے کے گئے اس کو. کہہ رہے حاجی صاحب یہ جائیداد جو اس نے میرے نام کی, کہہ رہے یہ اس نے اپنی خوشی سے کی تھی, آپ کی اپنی ہے. تو فیکٹری ویکٹری جناب علی کو سنبھالا اس نے. عائزہ کو اس نے پورا علاج کروایا. اچھا عائزہ کے بارے میں بھی جب حاجی صاحب نے ان کو بتایا کہ عائزہ کی بیماری کے پیچھے بھی اس فائزہ کا ہاتھ ہے, کہ بھائی وہ جو ایک دم ہتے جو کھڑ گئی تھی اور کو چاٹا رسید کر دیا تھا, وہ نارمل نہیں تھی, وہ اس کے سامنے ہیپناٹائز کیا ہوا تھا اس نے آپ کو دیکھا تھا, اس کا دل آپ پہ آ گیا تھا. اس نے بولا کہ یار یہ لڑکی بیچ میں اٹکی ہوئی ہے, اس کو کس طرح اس کو آپ کے خلاف کر دی جائے, یہ ہٹے تو پھر میرا جوڑ لگے. اب اس کے ریکوائرمنٹ کے مطابق جو خوبی ہونی چاہیے تھی وہ آپ میں تھی, اور کسی میں نہیں نظر نہیں آئی تھی اس کو, اس لیے اس نے ایسا کیا. تو اس سے پہلے جب یہ جو صاحب ملے جن کی وجہ سے بیمار گئی ہے, کہنے وہ بھی انہی کے بھیجے ہوئے تھے. جب اس کو مار دیا تو اس کے ہیپاٹائٹس اس نے کیا ہوا تھا, وہ اس کا معاملہ ختم ہوا اور آہستہ 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 نارمل زندگی کی طرف آئی. جب اس نے دیکھا کہ فیصل بنفس نفیس اس کے گھر میں موجود ہے, اس کی والدہ کے ساتھ ہے, تو اس کو تھوڑا سا اطمینان ہوا کہ یار میں نے اس کے ساتھ تھوڑی سی زیادتی کی ہے, معافی وافی مانگتی, پھر وہ شادی کر لیتا اسے. تو یہ جناب علی وہ جن زادی تھی یا کیا تھا, بہرحال تو یہ نہیں بتایا انہوں نے. کہنے بہرحال یہ میرے ساتھ واقع ہوا اور یہ بڑا شدید تھا. مجھے امید ہے کہ آپ کی کہانی آج کی جو ہے وہ آپ کو یقین پسند آئی ہوگی. تو نئے ویور سے میری التماس ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس آپ ضرور دیں. جو اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے, پسند نہ آئے, یا کچھ بھی ایسی بات جو آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں مجھ سے, آپ ان کو مجھے میل کر دیجیے. اجازت دیجیے,
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.